آپ تو اپنی ہی دعا کا برہم رکھ نہیں پائیں، ہادی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتیں؟ اس نے ابھی اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی تباہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ نورہدا کو سوچ رہا تھا کیونکہ ملیحہ نے نورہدا سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ۔ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل جدائی کا حکم سنایا اور آج ہادی بھائی سے جدا ہو گئی۔ آپ کو نہ مجھ پر ترس آیا نہ ہادی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں اور اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار صحیح، آخری بار صحیح، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو بے چین کر گئے۔ کیا وہ اس وقت اسی طرح تڑپی ہوگی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئیں، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھیں۔ اٹھو اصغر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا؟ بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان۔ کتنے مان سے اس نے اپنے باپ سے جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفنا آؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے شفاف تھے۔ بابا جان کو اب احساس ہوا تھا، رہنے دے ملک انکل، بابا جان سے نہیں ہوگا۔ آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرہانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نورہدا کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھے جا رہا ہے، اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا وہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کندھا دینے آ گیا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، سونوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا۔ پھر چاروں ایک ساتھ جھکے ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آج وہ کیسر فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا، دوسری بے رحم، اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی صفاق لگے تو موت کی آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کر بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا منہ موڑنا یاد آ گیا۔ وہ جبڑے بھینچ کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔ آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندے کپڑے سے پکڑ کر نورہدا صمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نورہدا بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی چادر سفید اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نورہدا کے ہاتھ کانپ گئے۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ موت کے کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی وہ نرمی، وہ حلاوت اور وہ معصومیت اس کے چہرے پر تھی۔ نورہدا کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہے، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو
بس اتنا احسان کرنا میرے دل سے کبھی نہ جانا، اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کی طاق پر رکھ دینا، میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ تیزی سے پلٹ کر قبر سے نکلے، گورگن بیلچوں کی مدد سے مٹی قبر میں بار رہے تھے، وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی، ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتیں، نامکمل آرزوئیں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنے جذبوں کی سلیب آب اٹھائی ہم نے، زندگی سن تو سہی کیسے بتائی ہم نے، مڑ کے دیکھا تو راہ زیست کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گنوائی ہم نے۔ نور ہدا قبرستان سے نکلے تو گھر نہیں آئے، بلکہ وہیں سے مالک انکل کو بابا جان کا خیال رکھنے کا کہہ کر سکون کی تلاش میں جانے کی راستوں پر نکل کھڑے ہوئے، مگر سکون کبھی ڈھونڈنے سے ملا ہے؟ انہیں گھر جانے کے خیال سے وحشت ہو رہی تھی، مگر کب تک گھر نہ جاتے؟ گھر کی چوکھٹ پر قدم رکھتے ہی انہیں لاشعوری طور پر سامنے لاؤنج میں رکھے صوفے کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر کو عادت ہو گئی تھی، وہ جیسے ہی انٹرنس کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھتے، ان کی نظریں سامنے کو اٹھ جاتیں، اور ملیحہ جو روز لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوتی، ہر روز کیے جانے والا استقبال اس انداز میں ہوتا تھا جیسے وہ ہفتوں بعد گھر لوٹے ہوں۔ وہ ایک ہاتھ لاک پر رکھے ابھی تک دروازے میں کھڑے، جیسے منتظر ہوں کہ ملیحہ کسی کونے سے نکل کر اچانک ان کے سامنے آ جائے گی۔ تم کیوں مر گئی ملیحہ؟ یہ سوال اس وقت انہیں بے چین کیے ہوئے تھا، لیکن جواب نہیں ملا۔ لاؤنج میں رکھے اس صوفے پر نظریں بچا کر سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے تک آئے، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر اس سے گھما نہ سکے۔ وہ جانتے تھے جیسے ہی وہ ہینڈل گھما کر دروازہ کھولیں گے، دروازے کے اوپر رکھی ٹوکری میں ملیحہ کے استقبال کی منتظر گلاب کی ڈھیروں پتیاں ان پر برسنے لگیں گی۔ کارپٹ پر بچھے پھول جو ملیحہ کے پیروں کو چھونے کی آس میں تھک کر اب مرجھا گئے تھے، ان کے بھاری بوٹوں کے تلے جرمرا جائیں گے۔ وہ بھلا کیسے اس شور کو سن پائیں گے؟ اور وہ شام جو اگر آ جاتی تو بڑی حسین تھی، اس کے حسن کو دو آتشاں بنانے کی خاطر اپنے وجود کی قربانی دینے والی کینڈلز، جن کا موم کل ملیحہ کو وصل کے لیے سجائے گی اسٹیج میں نہ پا کر دکھ سے پگھلتا قطرہ قطرہ یوں ٹپکا تھا جیسے کسی آنکھ سے آنسو، اور پھر شب وصل میں اجالے بھرنے کے لیے جلائی گئی موم بتیاں شب فرقت کے اندھیروں میں بجھ گئی تھیں۔ اب کون ان پگھلے وجود کو دیکھتا؟ سیج کو اپنے جرمٹ میں لیے چھت سے لٹکتی تازہ گلاب کی لڑیاں جو اب اپنی تازگی کھو چکی تھی۔ نور ہدا کیسے ان کے مرجھائے چہرے دیکھتے؟ یہ سب اہتمام ملیحہ کے لیے تھا۔ جب اس نے یہاں پاؤں نہیں دھرا تو نور ہدا کیسے یہاں قدم رکھ پاتے؟ دھیرے دھیرے ان کا ہاتھ ہینڈل پر سے سرک گیا، وہ الٹے قدموں لاؤنج میں آئے تو بابا جان کے بند دروازے کے آگے رک گئے۔ وہ جانتے تھے بند دروازے کی دوسری طرف کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، مگر ایک قیامت ان پر بھی گزر رہی تھی۔ کل وہ بابا جان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، انہیں سمیٹ رہے تھے، مگر اب انہیں اپنا حوصلہ بڑھانا تھا، خود کو سمیٹنا تھا تاکہ بابا جان کا دکھ مٹا سکیں۔ وہ سر جھکائے اسی دروازے کے سامنے سے گزر کر ڈائننگ روم سے ہوتے ہوئے ہال میں آ گئے، جس کی دیواروں پر ملیحہ کی پینٹنگ آویزاں تھیں۔ ان کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا۔ ملیحہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جسے نور ہدا دونوں ہاتھوں سے پٹ تھام کر کھول دیا۔ کمرے کی فضا ساکت تھی۔ نور ہدا نے آنکھیں بند کی، گہرا سانس لے کر ملیحہ کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہا جو کمرے میں ہر جانب بکھری تھی، پھر آنکھیں کھول کر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ گوشہ تھا جہاں ملیحہ نے اپنی مختصر زندگی کا زیادہ تر وقت گزارا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں پر ہی نہیں، چیزوں پر بھی اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ ملیحہ انہی لوگوں میں سے تھی جن کی چھاپ بہت گہری ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ نور ہدا کو کمرے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے ملیحہ کہیں آس پاس ہی ہے، اور اس احساس سے ان کے اعصاب پر سکون ہونے لگے۔
جیسے جلتے الاؤ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں۔ نور ہدیٰ نے آگے بڑھ کر بلکنی کا دروازہ کھول دیا۔ ایک سرسا ہوا کا جھونکا نور ہدیٰ سے ٹکرا گیا۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جہاں 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے ملیحہ چاند کی دیوانی تھی، خاص طور پر 14ویں کے چاند سے اسے عشق تھا۔ 14ویں کی چاند کی خوب چمکتی چاندنی وہ کمرے میں بند ہونے کے بجائے جھولے میں آ کر لیٹ جاتی اور چاند کو محویت سے دیکھتے دیکھتے سو جایا کرتی تھی۔ آج اسے نہ پا کر چاند نے کیا سوچا ہوگا؟ جھولے کے پاس کھڑے وہ سوچ رہے تھے، کتنی دور چلی گئی ہو ملیحہ، چاند سے بھی دور۔ خالی جھولے کو دیکھ کر وہ یأسیت میں ڈوب گئے۔ میں نے کب قربتوں کی خواہش کی تھی، لیکن کبھی یہ بھی نہیں چاہا تھا کہ تم دوریوں کے عذاب بخش دو۔ اب یہ نظر تمہیں کہاں ڈھونڈے؟ وہ واپس مڑے اور کمرے میں آ گئے۔ اپنا دھیان مٹانے کے لیے وہ ملیحہ کے اسٹوڈیو میں گئے۔ دیوار کے سہارے پر رکھے ایک کینوس کو اٹھا کر قریب سے دیکھنے لگے۔ بلکنی سے آتے تیز ہوا کے جھونکوں نے کینوس کو ڈانپ میں باریک کپڑے کو اڑا دیا۔ نور ہدیٰ بے ساختہ متوجہ ہوئے اور نیٹ کا کور ہٹا کر کینوس کو دیکھنے لگے، جس پر بنی ادھوری پینٹنگ کو ابتدائی مراحل میں ہی نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ اپنی انگلیوں سے کینوس کو چھوتے ہوئے وہ عجیب احساس میں گر گئے۔ ملیحہ کی آخری تخلیق، لیکن ادھوری۔ شاید زندگی نے اس تصویر کو مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی تھی، صرف یہ تصویر ہی کیوں تو سب کچھ ادھورا ہی چھوڑ گئی تھی۔ اتنے اچانک ہی رخت سفر باندھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اچانک کسی چیز نے انہیں چونکایا۔ وہ غور سے پینٹنگ کو دیکھنے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ چہرہ تصوراتی نہیں بلکہ اس کے نقوش مانوس لگ رہے تھے، مگر اتنے مبہم نہیں تھے کہ نور ہدیٰ پہچان نہیں پائے۔ لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس چہرے کو دیکھ چکے ہیں کہاں۔ انہیں کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا، تو اس احساس کو جھٹک کر وہاں سے ہٹ گئے اور چلتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ پھر یوں ہی ٹانگیں لٹکائے وہ پیچھے کو لیٹ گئے۔ نور ہدیٰ نے حساب لگایا کہ بے یقینی کی اس کیفیت کو جھیلتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، جبکہ انہیں لگ رہا تھا بس اگلے ہی پل جسم سے جان نکل جائے گی۔ تمہاری محبت دیکھ لی نور ہدیٰ، خود پر طنز کیا۔ کہتے تھے ملیحہ کے بغیر ایک پل نہ رہ پاؤ گے، اور دیکھو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور سانس اب بھی باقی ہے، مگر صرف سانس ہی تو باقی ہے، ان کے دل نے شکستہ انداز میں کہا تو انہوں نے سن کر پلکیں موند لیں۔ ان کے اعصاب تو پہلے ہی ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ پلکیں بند کی تو جلتی ہوئی آنکھوں کو قرار آ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تکیہ اٹھایا اور تکیے کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ نور ہدیٰ حیران ہوتے اٹھ بیٹھے اور ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لی۔ وہ چھوٹی کتاب کے سائز کی ریڈ کور والی ڈائری تھی، جس کے چکنے صفحوں کے درمیان ایک گولڈن کلر کا پین اس طرح پھنسا تھا جیسے کوئی لکھتے لکھتے کسی کام سے اٹھ گیا ہو۔ انہوں نے ڈائری کھول کر پہلے صفحے کو دیکھا جس پر ملیحہ کا نام لکھا تھا، اور وہ اور حیران ہو گئے۔ ملیحہ ڈائری لکھا کرتی تھی، یہ بات نور ہدیٰ کے لیے انوکھی تھی۔ انہیں کبھی بھی ملیحہ کی اس عادت کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا، بلکہ یہ بات تو کسی کے علم میں نہیں تھی، شاید بابا جان کے علم میں بھی۔ ایک تجسس سا ہوا وہ اس ڈائری میں کیا لکھتی تھی، دیکھنا تو چاہیے۔ انہوں نے سوچا اور جوتے اتار کر آرام سے نیم دراز ہوتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا اور ڈائری کھول کر پڑھنے لگے۔ نور ہدیٰ جانتے تھے ملیحہ کی زندگی میں کئی ہلا تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ملیحہ نے ان ہلاؤں میں جینا سیکھ لیا ہے، اور ایسا لگنے کی وجہ بھی تھی۔ نور ہدیٰ نے ہمیشہ اسے پرسکون دیکھا تھا، ویسے شو پیس کی طرح لگتی تھی جسے لوگ ڈرائنگ روم میں سجا کر بھول جاتے ہیں۔ پھر یہ تو پتہ رہتا ہے کہ یہیں کہیں ایک شو پیس رکھا ہے، مگر رک کر اسے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ شو پیس بھی کبھی ان کی بے توجہی کا گلہ نہیں کرتا۔ بابا جان نے کبھی بھی ملیحہ کو شو پیس سے زیادہ کی اہمیت نہیں دی۔ وہ آس پاس ہے، اتنا کافی ہے۔ وہ کس حال میں ہے یہ جاننا ضروری نہیں۔ نور ہدیٰ کو لگتا تھا ملیحہ نے شو پیس کی طرح بابا جان کے نو لفٹ والے رویے کو قبول کر لیا تھا، لیکن ملیحہ شو پیس نہیں تھی۔ اس نے کبھی کہا نہیں تھا، مگر اسے بابا جان کی بے توجہی کا گلہ تھا، اپنی تنہائی سے شکایت۔
بابا جان کو حاوی رہنا پسند تھا اور ملیحہ کے مزاج میں پسپائی تھی۔ جب بھی ان کا آمنا سامنا بابا جان کی سخت گیری سے ہوا، اس نے بہت آسانی سے ہار مانتے ہوئے قدم پیچھے کر لیے اور ٹکراؤ کے امکانات کم کرنے کے لیے اس نے بابا جان کے مزاج کو اپنا لیا تھا، لیکن اپنی ذات کی نفی نہیں کر پائی تھی جس نے اس کے اندر کشمکش کو جنم دیا تھا، اور یہی کشمکش ملیحہ کی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف تھی۔ نورہدیٰ نے اس تکلیف کو آج جانا تھا جب اسے دنیا چھوڑے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ ملیحہ کی اداسی، ملیحہ کی ناراضگی، ملیحہ کی محرومیاں۔ اب جب کہ نورہدیٰ اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے، ملیحہ کی ڈائری کو پڑھ کر ہی نورہدیٰ کو ملیحہ کی گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ لیکن قدرت اچانک ہی ملیحہ پر مہربان ہو گئی تھی، اور وہ جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے لیے ترستی تھی، اس کی زندگی میں ایک ساتھ دو روزن کھلے تھے، ایک نورہدیٰ فاروقی، دوسرا وجدان مصطفیٰ۔ نورہدیٰ اس کا نام پڑھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے۔ یہ شخص مجھ سے سب کروا لے گا جو میں کبھی کرنا نہیں چاہتی، جسے کرنے کی ہمت بھی نہیں۔ مجھے لگتا ہے میں دائرے میں قید ہو گئی ہوں۔ جس بھی رستے پر قدم بڑھاؤں گی، اس کی آخری سرے پر وجدان کو ہی کھڑا پاؤں گی۔ ملیحہ کبھی کسی کے لیے بے اختیار بھی ہوئی تھی، نورہدیٰ کو یقین نہیں آیا، اور ملیحہ کی آگاہی کا پہل نورہدیٰ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ گیا۔ نورہدیٰ کے لیے ایک ایک لفظ میں حیرتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ بے اختیار ہی صفحے پلٹتے چلے گئے اور آنکھوں میں تحیر سے پھیل گئیں، مگر وہ فون کال وہ رک گئے۔ آخری صفحے آگے سادہ تھے، نہ بھی ہوتے نورہدیٰ میں اب اور ہمت نہیں بچی تھی۔ ڈائری ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا گری۔ انہیں ایک دم سے ہوا میں آکسیجن کی کمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر بلکنی میں آ گئے۔ تو کیا ملیحہ وجدان سے محبت کرتی تھی؟ نورہدیٰ نے تھک کر بلکنی کی گرل سے ٹیک لگا لی اور سر جھکا کر بائیں کندھے سے ذرا نیچے اپنی شرٹ پر کاجل کے اس نشان کو دیکھا جو ملیحہ کی آنکھ سے بہہ کر ان کی شرٹ میں جذب ہو گیا تھا۔ ان کے دماغ پر چھائی دھند چٹنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نشان پر انگلیاں پھیرتے ان کا ذہن بہت تیزی سے تانے بانے جوڑ رہا تھا۔ ایگزیبیشن کی رات ملیحہ نے بابا جان سے وجدان کا ذکر کیا تھا، اور ان کی ناراضگی کے اظہار پر اس نے کھل کر وجدان سے محبت کا اعتراف کیا تو بابا جان نے اس پر نورہدیٰ کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ مسلط کر دیا۔ بے شک وہ اس بارے میں نورہدیٰ کا عندیہ بہت دن پہلے لے چکے تھے، لیکن ملیحہ کو یہ فیصلہ سزا کی صورت ہی سنایا گیا تھا۔ اب نورہدیٰ کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بابا جان نے صرف 3 دن کے وقفے سے تاریخ کیوں طے کی تھی۔ وہ ملیحہ کو موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ملیحہ نے کسی موقع کا انتظار نہیں کیا، اور زندگی میں پہلی بار وہ بابا جان سے اختلاف کی جرأت کرتے ہوئے وجدان سے ملنے جا پہنچی۔ اگر وجدان اس دن اس سے مل جاتا، اس کا ساتھ دینے کو بھی تیار ہوتا، تو باپ بیٹی کے بیچ سخت جنگ کا آغاز ہو جاتا۔ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی کہنا مشکل ہے، لیکن پھر ملیحہ کسی بھی قیمت پر وجدان سے دستبردار نہیں ہوتی۔ لیکن وہ وجدان سے نہیں مل پائی۔ جب گھر آئی تو سب رشتہ دار اس کی منگنی میں شرکت کے لیے آ پہنچے تھے۔ ملیحہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے جو ساری عمر خود پر جبر کر کے بابا جان سے بلا مقابلہ ہار مانتی آئی تھی، پہلی بار اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے فیصلے کے مخالف آن کھڑی ہوئی تھی، لیکن قسمت نے اسے اسی فیصلے کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مگر اس رات وہ فون کس کا تھا؟ نورہدیٰ سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے ان کی دماغ میں دھماکہ ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ملیحہ کو خوش رکھیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا خیال رکھے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ انہیں وہ لڑکا یاد آ گیا جس نے شادی کی رات اسٹیج پر انہیں مبارکباد دی تھی۔ نورہدیٰ سوچنے لگے، انہیں ہادی بھائی کہہ کر پکارنے والا اجنبی کون تھا جو انہیں اتنی گہرائی سے جانتا تھا؟ نورہدیٰ کو یہ بھی یاد آ گیا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے ملیحہ کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ سب لوگ کندھا بدل کر ہٹتے جا رہے تھے، مگر وہ شخص تمام راستے ملیحہ کی میت کو کندھے پر اٹھائے چلتا جا رہا تھا۔ جب ملیحہ کی تدفین مکمل ہو چکی تو انہوں نے آفاق کو اس سے کہتے سنا، کیا تم یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہو گے؟ اس نے کہا، مجھے روح سے غرض تھی، یہاں جسم رکھا ہے، ٹھہر کر کیا کروں گا؟ آؤ آفاق،
اب یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ کون ہو سکتا ہے جسے ملیحہ کے مرنے پر اتنا دکھ ہوا تھا؟ اچانک ہی ان کے ذہن میں ایک اور جھماکہ ہوا اور تیزی سے چلتے کینوس کے سامنے آ گئے۔ اپنی یاد میں محفوظ چہرے کو نورہدیٰ نے پینٹنگ میں دیکھا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی، وہ شخص وجدان مصطفیٰ ہی تھا۔ اور اگر وہ شادی کی رات کیسے فاروقی میں آیا تھا، انہی کی رات ملیحہ کے لیے آنے والا فون اسی نے کیا ہوگا۔ مگر اس وقت تک ملیحہ کے ہاتھوں سے بات نکل چکی تھی۔ نورہدیٰ نے اپنا چکراتا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بال مٹھیوں میں جگڑ کر بھینچ ڈالے۔ 24 گھنٹوں سے ایک ہی سوال ان کے ذہن میں چکرا رہا تھا، ملیحہ کیوں مر گئی؟ انہیں جواب مل گیا تھا، کیوں ملیحہ کیوں؟ درد کی شدت سے چلا اٹھی۔ تم جانتی تھی کہ تم اس کے بغیر مر جاؤ گی تو کیوں کی یہ خودکشی؟ ایک بار تو کہا ہوتا تمہیں وجدان چاہیے، خدا کی قسم میں تمہیں وجدان لا دیتا۔ کہا تو تھا تم سے، تمہاری مسکراہٹ مجھے اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے، تم نے اعتبار نہیں کیا۔ ایک بار تو آزما کر دیکھتی، کیوں مجھے اندھیرے میں رکھا؟ کیوں؟ نورہدیٰ جیسا مضبوط انسان جو ملیحہ کو قبر میں اتارتے ہوئے بھی نہیں رویا، اب دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ کیسے فاروقی ان کی آواز سے گونج اٹھا۔ سب سے کہا وجدان کے بغیر مر جاؤں گی۔ ایک بار تو مجھ سے کہا ہوتا، میں نے کب تمہاری خواہش کی پرواہ نہیں کی تھی؟ کہا تھا کہ دل نہ مانے تو اس رشتے کو توڑ دو، پھر کیوں خود کو میرا پابند سمجھا؟ آنسوؤں سے روتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھ کے، میرے اور آپ کے بیچ بس ایک پکار کا فاصلہ ہے، میرا نام لے کر بلائیے گا، میں آ جاؤں گی۔ ملیحہ کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی، وہ بے اختیار اسے پکارنے لگے، لوٹ آؤ ملیحہ، تمہارے بغیر جینا مشکل ہے۔ نورہدیٰ تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے اور رو رو کر تڑپ رہے تھے۔ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنا دکھ بھی سہ لیتا، مگر یہ کیسے سہوں کہ تمہارا دکھ میری خوشی بن گیا۔ تم جیلتی رہی اور میں خوش ہوتا رہا، یہ احساس مجھے عمر بھر چین نہیں لینے دے گا۔ چٹکتی ہوئی چاندنی میں دونوں ہتھیلیاں فرش پر ٹکائے سر جھکا کر روتے، اس شخص کو واقعی عمر بھر چین نہیں آیا۔ وجدان صبح کا نکلا اور اب رات کے 11 بج رہے تھے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایسے رات کو دیر سے آنا اس کی روٹین میں شامل تھا، گھر والے بھی اس روٹین کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے کھانے کے بعد چائے پی کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بس عائشہ ہی وجدان کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ 11 بجے کے بعد وجدان نے گھر میں قدم رکھا، دروازہ کھول کر اندر آتے وجدان کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ یوں تو وہ کئی دنوں سے خود کو بلائے ہوئے تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت بدترین ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں بیگانگی لیے اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ گھر جم کر بلیک پینٹ شرٹ کا رنگ حکستری لگنے لگا تھا۔ عائشہ آخر ماں تھی، ان کا دل بسیج گیا۔ وہ اٹھ کر پاس چلی آئیں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے وجدان؟ وجدان نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں کا بے جان تاثر دیکھ کر وہ کٹ گئیں۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ چل ادھر آ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے صوفے پر لے آئیں۔ اچھا طریقہ یہ ہے پریشان کرنے کا، یہی ضد ہے نا ملیحہ سے شادی کرنی ہے؟ یہ لیں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی، غلطی ہوگی، تیری بات نہیں مانی، تو جیتا میں ہاری، اب خوش؟ وہ بول کر خود مسکرائیں۔ آپ صبح مجھے اس کے گھر لے جانا، اس کے ماں باپ سے شادی کی بات کروں گی اور اس وقت تک چوکٹ نہیں چھوڑوں گی جب تک وہ ہاں نہیں کر دیتے۔ انجانے میں ہی انہوں نے بھڑکتی آگ پر تیل کی بارش کر دی تھی۔ چپ بیٹھے وجدان کے اندر بلا کے طوفان اٹھے تھے، وہ ان سے بے خبر کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، تب تک تم نہا کر کپڑے بدل لو، ٹھیک ہے؟ وہ چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکار کر بولتی کھانا گرم کرنے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ وجدان کے اندر دھواں بھر رہا تھا، بہت سی آوازوں کا شور اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آپ یا تو پاگل ہیں یا دیوانے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار میرے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ کیا التجا تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی میرے پاس نہیں رہا، اور کیسی بے بسی تھی۔ آپ ایک بار لائبریری جا سکتے ہیں، میں پورا دن آپ کا انتظار کروں گا، مگر وعدہ وفا نہ ہوا، لیجئے میری طرف سے تحفہ ہے۔ عشق کی آتش کیسا انوکھا تحفہ تھا۔ وجدان نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر
سر گھٹنوں سے ٹکا دیا مگر آوازیں بند نہ ہوئیں۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ ان سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ وجدان کو کفن میں لپٹی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا میں قیامت تک آپ کا انتظار کروں گا، اور قیامت کا انتظار اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وجدان نے تیز ہنسی کی آواز سنی۔ اسے لگا تقدیر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ بازو میں سر چھپا کر دوہرا ہوا بیٹھا تھا۔ اس بار چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ وجدان نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر پلر کے پاس چاندنی میں ڈلا ایک پیکر دکھائی دیا، جیسے کوئی ہاتھ بڑھا کر بارش کے قطروں کو ہتھیلیوں میں جذب کرتا ہے۔ وہ ہتھیلی کبھی الٹتی، کبھی سیدھا کرتی، اپنے ہاتھ پر چاندنی کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ وجدان کی طرف اس کی پشت تھی، اس کے گھنے لمبے بال پوری طرح اس کی کمر کو ڈھک رہے تھے۔ پھر وجدان پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گیا، مگر حیرت کی وجہ سے اس کا نام وجدان کی زبان سے چند سیکنڈ کی تاخیر کے بعد سرسراتی ہوئی آواز میں نکلا، ملیحہ۔ وجدان کے وعد پر اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ وہ ملیحہ تھی۔ مسکراتی نگاہوں سے ہکا بکا بیٹھے وجدان کو دیکھتے ہوئے اس نے اچانک اپنا ہاتھ اس کی طرف اٹھا دیا، جیسے اسے ہاتھ تھامنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وجدان بے تاب ہو کر تیزی سے باہر آ گیا۔ پھر جیسے اس نے ملیحہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، وہ شرارت سے اپنا ہاتھ کھینچتی ہنستی ہوئی پلٹ کر بھاگی۔ رکیے ملیحہ، اس نے آواز دی۔ ملیحہ نے پلٹ کر دیکھا مگر رکی نہیں، بھاگتی ہوئی گیٹ سے نکل گئی۔